علی رسول اللہ اما بعد باب ما یکرہ من ذبح الابل والغنم فی المغانم، یہ باب ہے کہ مال غنیمت میں سے کسی بھی قسم کے اونٹ اور بکریوں کو ذبح کرنا ناپسندیدہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے سعید بن مسروق سے و عبایہ بنت رفاعہ سے، وہ اپنے دادا رافع سے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم ذو الحلیفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، لوگوں کو سخت بھوک نے آن پکڑا۔ وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، اور ہم نے مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں حاصل کی تھیں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخرایات الناس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے تھے۔ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، انہوں نے جلدی کی یعنی جانور ذبح کر دیے حتیٰ کہ ہنڈیاں چولوں کے اوپر رکھ دیں۔ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، جب آپ پہنچے تو آپ نے ہنڈیوں کے بارے میں حکم دیا، انہیں انڈیل دیا گیا۔ ثم قسم، پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ فعدل عشرة من الغنم ببعیر، پس آپ نے بدلے میں دیا 10 بکریوں کو اونٹ کے بدلے میں۔ فند منها بعیر، پس ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ وفی القوم خیل یسیرۃ، اور قوم کے اندر گھوڑ سوار گھوڑے بہت تھوڑے تھے۔ فطلبوہ، انہوں نے اس اونٹ کو تلاش کیا۔ فاعیاہم، پس اس نے ان کو تھکا دیا۔ فاہوی الیہ رجل بسہم، پس بڑا اس کی طرف آگے چلایا اس کی طرف ایک آدمی نے تیر۔ فحبسہ اللہ، اللہ نے اس اونٹ کو روک دیا۔ فقال هذه البہائم لها عوابد كعوابد الوحش، آپ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان کے لیے یوں بدکنا ہوتا ہے جس طرح وحشی جانور بدکتا ہے۔ فما ند علیکم فاصنعوا به هكذا، جو تم میں سے بھاگ جائے اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ فقال جدی، میرے دادا کہتے ہیں انا نرجو او نخاف، یہ لفظ بولا یا یہ بولا، ہم امید رکھتے ہیں یا کہا ہم ڈرتے ہیں، ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑنے جائیں اور ہمارے پاس چھری کوئی نہ ہو۔ افنذبح بالقصب، کیا ہم چھڑی کے ساتھ جو دھار والی ہوتی ہے، کانا وغیرہ جو دھار جس کی بنتی ہے، اس کے ساتھ ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ فقال ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، جو خون کو بہا دے اور اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اسے کھاؤ۔ لیس السن والظفر، علاوہ دانت اور ناخن کے۔ وسأحدثکم عن ذلک، ان قریب میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتائے دیتا ہوں۔ اما السن فعظم، جو دانت ہوتا ہے یہ تو ہڈی ہوتا ہے۔ واما الظفر، اور رہا یہ ناخن، فمد الحبشتی، یہ حبشی لوگوں کی چھری ہے، مسلمان اس سے ذبح نہیں کرتے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے جنگ کے میدان میں آپ کو جو کچھ بھی ملے اس کو تقسیم ہونے سے پہلے استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ جہاں کہیں بھی اجتماعی طور پر مال اکٹھا ہوتا ہو، مسلمانوں کا مال، اس کو نوٹس میں لائے بغیر، اطلاع دیے بغیر خرچ کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ کوئی رفاعی ادارہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس میں جب فنڈ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو نوٹس میں لائے بغیر جو منتظمین ہوتے ہیں ان کو اطلاع دیے بغیر وہاں سے کچھ بھی لینا حرام ہے شرعاً۔ جس طرح کہ اس حدیث کے اندر تھا یہ مسلمانوں کا مال ہی، مال غنیمت تقسیم مسلمانوں میں ہی ہونا تھا، لیکن صرف اتنا کیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ سفر میں پیچھے رہتے تھے، آگے نہیں چلتے تھے۔ یہ بھی آپ کا عظیم اخلاق تھا کہ آپ آگے آگے نہیں چلتے تھے، آپ سب سے پیچھے ہوتے تھے، اور اس سے پیچھے آپ نے صرف وہ بندہ چھوڑا ہوتا تھا جو بعد میں آتا ہوا راستہ دیکھتا تھا کسی کی کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی، وگرنہ سب سے پیچھے آپ ہوتے تھے۔ آپ کافی پیچھے تھے، لوگوں کو بھوک سخت لگ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ مال ہمارا ہی ہے اور ہم سب نے مل کر ہی کھانا ہے، کون سا کسی ایک نے کھانا ہے، تو چلو تھوڑے سے اونٹ اور بکریاں ذبح کرتے ہیں اور ان کو ہنڈیوں پر پکا کر سب کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہ ہنڈیاں ابل رہی ہیں گوشت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یہ ساری الٹا دو، حالانکہ حلال مال تھا لیکن آپ نے ضائع کروا دیا۔ کس لیے ضائع کروایا؟ عبرت کے طور پہ، کیونکہ بعض دفعہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان قابل برداشت ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ گوشت ابھی امیر کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا تھا اور یہ حرام تھا، اور حرام پیٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ آپ نے مال ضائع کروا دیا لیکن آپ نے پیٹوں میں نہیں جانے دیا، اس لیے بعض دفعہ مصلحتاً مال کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے الٹا دو، الٹا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ تقسیم اس طرح کیا کہ جس کو اونٹ ملا اس کو اونٹ ملا، جس کو اونٹ نہ ملا اس کو اس کے بدلے میں 10 بکریاں دی گئیں۔ یوں آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک اطلاع نہ دی جائے، خبر نہ دی جائے، اس وقت تک مال کو کوئی بھی بندہ چپکے سے اگر استعمال کرتا ہے تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ ہاں وہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی طرح کا جو حق ہوتا ہے وہ اطلاع دینے کے بعد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ مدارس کے اندر یا بعض رفائی اداروں میں جو کرپشن ہوتی ہے یا جو اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جو منتظم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مال میں سے اپنی ضرورت جتنی چاہوں پوری کر لوں، اور پھر اس کے اخراجات بعض دفعہ تو اللہ سے ڈر کے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں تک معاملہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب انسان مجبور ہوتا ہے پھر وہ بڑے بڑے ہاتھ بھی ڈالتا ہے، اور پھر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر بے برکتی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، پھر لا علمی کے اندر لوگوں کے دل اس سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، اس میں چپکے سے اس ایک بندہ اگر کوئی چیز استعمال کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ نوٹس میں لانے کے بعد اس کا حقدار تھا۔ لہٰذا ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا فنڈ ہمارے پاس جمع ہوتا ہو، ہم اگر اپنی مزدوری لینا چاہیں، اس میں سے اپنا حق لینا چاہیں کہ میں نے کوئی محنت کی ہے میں اس کا بدل لینا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کوئی منتظمین ہیں ان کے نوٹس میں لائی جائے، تحریر کی جائے یہ چیز کہ میں نے اس ماہ اتنے پیسے اپنی ضرورت کے لیے لینے ہیں، مجھے اجازت ہے، پھر وہ جائز ہے۔ بصورت دیگر یہ معاملہ اسی مد کے اندر آئے گا کہ ہنڈیاں الٹانے والا معاملہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا، صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے، گھوڑے اتنے نہیں تھے کہ اس کو تیزی سے جا کے پکڑتے، اس اونٹ نے سب کو تھکا دیا، بالآخر تھک کے ایک صحابی نے یوں کیا کہ اس نے ایک تیر نکالا اور ایسے ترکش سے چلایا، اس اونٹ کو لگا وہ رک گیا۔ اب صحابہ کرام سب پریشان ہو گئے کہ اس نے تیر مار دیا، اب کیا بنے گا؟ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس نے ایسے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھار ایسے بھپرتے ہیں کہ جس طرح وحشی جانور بھاگتا ہے اور وہ ہاتھ میں نہیں آتا، تو جب کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم ایسے ہی کیا کرو۔ یعنی آپ نے اجازت دی کہ بگڑے ہوئے جانور کو جب وہ بھاگتا ہے تو اس کو کسی بھی طرح آپ تیر لگا کر زخم کر کے روک سکتے ہیں، چاہے تلوار مارتے ہیں آپ اس کو، یا آپ اس کو فائر کرتے ہیں، یا آپ اس کو تیر مارتے ہیں، کسی بھی طرح اس کو زخمی کر کے گرایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو مال کا ضیاع ہے، مال ضائع ہو جائے گا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ بھاگتا ہے، بدکتا ہے، تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، نہ جانے وہ اپنے نیچے کتنے بندوں کو دے دے، کتنا نقصان کر جائے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں اس کو روکنے کے لیے کسی بھی طرح کا فائر کرنا، کسی بھی طرح کا یہ جائز ہے۔ البتہ جب وہ گر جائے یا رک جائے پھر اس کو فوری طور پہ اس کی گردن پہ چھری چلائی جائے، یہ پھر ضرور اس کا اہتمام کیا جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چھری وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہر وہ تیز دھار والا آلہ جو جانور کا خون نکال دے یہ چھری ہے، سوائے دانت کے اور سوائے ناخن کے۔ دانت اگر بعض دفعہ انسان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں یا جانوروں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنا گلا کاٹنے کے لیے چھری کے طور پر یہ جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات، جو ناخن ہوتا ہے وہ ناخن بعض دفعہ انسان کا اتنا موٹا اور سخت ہوتا ہے، یا بعض دفعہ جانوروں کے ناخن ہوتے ہیں جو نوکیلے بھی ہوتے ہیں اور تیز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسے گلا کاٹنے کی کوشش کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ حبشیوں کی چھری ہے، مسلمان اس سے ذبح نہیں کرتا، مسلمان اسی چیز سے ذبح کرتا ہے جو دھار والی ہو اور گلے کو کاٹ کر خون کو نکال دے۔ تو چھری کے بارے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ چھری اس طرح کی ہونی چاہیے، تیز دھار والی ہونی چاہیے، لہٰذا طاقت کی بل پر اگر کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو اہل علم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ چھری کی مد میں نہیں آتا۔ چھری وہ ہوتی ہے جو دھار والی ہو اور وہ اپنی دھار کی وجہ سے گلا کاٹ دے، اور اکثر طور پر مشینی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر تو اسی طرح کی دھار والی چھری ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ذبح کے لیے دو چیزیں، ایک خون نکلنا چاہیے اور دوسرا اللہ کا نام لیا جانا چاہیے۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، اور جس کا خون نہیں نکالا گیا وہ جانور بھی حرام ہے۔ جب خون نہیں نکلتا تو جانور حلال نہیں ہوا، مرے ہوئے جانور میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا خون نہیں بہتا۔ تو یہ ذبح میں بھی کوشش کرنی چاہیے خون نکالیں اور پورا نکالیں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، کیونکہ جتنا زیادہ خون نکلے گا گوشت اتنا ہلکا ہوگا اور وہ آپ کے لیے صحت کے لیے مفید ہے۔ جب اس میں خون باقی رہ جاتا ہے تو یہ جو خون جس کو اسلام نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس کو بہا دو، یہ مضر خون ہے، یہ نقصان دینے والا خون ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے اس کو نکال دو، تو وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور شرعی نقطہ نظر سے بھی وہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3075۔